تشریف فرما ہے. میں تمام لوگوں کو فخر فتح جنگ خان ریاض خان باڑہ کی طرف سے امیدوار برائے صوبائی اسمبلی اس گلدستے کو سجانے کے لیے ابھی بہت سے جلوسوں نے آنا ہے. فخر فتح جنگ خان ریاض خان باڑہ کے ساتھ لوگوں کی عقیدت، لوگوں کی محبت بالکل عیاں ہے. جلسے کو امیدوار برائے صوبائی اسمبلی سردار محمد علی خان کے لیے اپنی محبتوں کے جلوس لے کر پہنچ رہے ہیں. میں تمام لوگوں کا جنرل کونسلر لیاقت علی شاہ صاحب کا، شیخ رضوان اختر لیبر کونسلر صاحب کا شکر گزار. امین صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں. میں ان کو فخر فتح جنگ خان ریاض خان باڑہ کی طرف سے امیدوار برائے صوبائی اسمبلی ملک محبوب ملک امجد اور محمد حسین لے کر یہاں تشریف لائے ہیں. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ملک یاسر اور حسن ابدال کو خوش آمدید. آپ کے سامنے آتا ہے. میں تحصیل لازم فتح جنگ سردار افتخار احمد خان کی طرف سے، جناب فخر فتح جنگ ریاض خان باڑہ کی طرف سے اور سردار محمد علی خان امیدوار صوبائی اسمبلی کی طرف سے ریاض خان باڑہ کے جانثار کس انداز میں تشریف لا رہے ہیں. فتح خان جس جلوس کی قیادت کر رہے ہیں، آج انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کی مقبولیت ہے فتح جنگ شہر میں. کیونکہ جس طریقے سے آپ لوگوں کا جلوس آیا ہے اس طریقے سے باقی جلوسوں میں بھی ابھی یہاں پہ آنا ہے.
ابتدا ہے تو ہی انتہا ہے. آج کے زیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صدرہ دے غلچے کھل گئے اج کملی والڑا آیا ہے صدرہ دے غلچے کھل گئے اج کملی والڑا آیا ہے کس دعوی خدا کیتا سی کسے جام مشرقی دا پیتا سی اج مہاڑے گناہ دے ٹوٹ گئے نے جن جھوٹ کملی دا اپنے کول بٹھاوے اشر منود نینا دے او پر جام پلاوے اے جو کچھ دسی سپنا نہیں اتنے کچھ بھی کسے دا اپنا نہیں اتنا سہارا نور ہے کملی والے دا اتنا سہارا نور ہے
کملی والے دا جیڑا کل عالم تے ضلع کی شان آن اور جان، میں ان کو تمام حاضرین کی طرف سے آج کے اس جلسہ گاہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب میں ٹھیکیدار محمد اسلم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لا کر نظم پڑھیں۔ ٹھیکیدار محمد اسلم۔ سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اب ایک نظم پیش خدمت ہے۔ بیٹی بھی ہماری جیتے گی، اگر ہو سکے تو میرا ساتھ دیں۔ ایک دفعہ جیتے گی، ایک دفعہ جیتے گا۔ بیٹی بھی ہماری جیتے گی، بیٹا بھی ہمارا جیتے گا۔ میجر کی بیٹی جیتے گی، اسد کا بیٹا جیتے گا۔ یہ قوم کی بیٹی جیتے گی، یہ قوم کا بیٹا جیتے گا۔ اس بیٹی پہ ہے ناز ہمیں، اس بیٹی پہ ہے ناز ہمیں، اس بیٹے پر ہے فخر ہمیں۔ یہ دونوں قوم کا سرمایہ، ان دونوں پر ہے ناز ہمیں۔ یہ قوم کی اپنی بیٹی ہے، یہ قوم کا اپنا بیٹا ہے۔ سائیکل کو چلانا ہے ہم کو، سائیکل کو چلانا ہے ہم کو، دشمن کو بھگانا ہے ہم کو۔ یہ ملا بھی وہی ملا ہے، یہ ملا بھی وہی ملا ہے جو قائد کو کافر کہتا تھا، تقسیم ہند کا مخالف تھا، یہ پاکستان میں جاتا تھا۔ ایک طرف تو سائیکل ہے، ایک طرف تو سائیکل ہے اور ایک طرف جنگلی بلا۔ سائیکل کو ہمیں تو چلانا ہے، بلے کو مار بھگانا ہے۔ ہم انشاءاللہ جیتیں گے، سب ہے۔ ہم انشاءاللہ جیتیں گے، سب ہے۔ ہم انشاءاللہ جیتیں گے۔ بہنوں کی دعا سے جیتیں گے، ماؤں کی دعا سے جیتیں گے۔ ایمان ہماری جیتے گی، علی بھی ہمارا جیتے گا۔ یہ قائد لیگ کی بیٹی ہے، یہ قائد لیگ کی بیٹی ہے، یہ قائد لیگ کا بیٹا ہے، یہ فخر اٹک کی بیٹی ہے، یہ سردار اسد کا بیٹا ہے۔ ہم انشاءاللہ جیتیں گے، ہم انشاءاللہ جیتیں گے۔ تم زور لگا لو جیتیں گے، گولی بھی چلا لو جیتیں گے، بی بی کو بلا لو جیتیں گے، بابو کو بلا لو جیتیں گے، پگوڑی کو بلا لو جیتیں گے، پگوڑا کو بلا لو جیتیں گے۔ ہم انشاءاللہ جیتیں گے، ہم انشاءاللہ جیتیں گے۔ قرآن کے صدقے جیتیں گے، فرقان کے صدقے جیتیں گے، علی کے صدقے جیتیں گے۔ صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 17 جن کی انتخابی نشان سائیکل ہے، آج کے اس انتخابی مہم کو عروج پر پہنچنے کا یہ آخری جلسہ ہے۔ اب میں اگلے مقرر جناب ملک نواز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر آ کر اپنی تقریر کریں۔ اس سے پہلے تمام مقرر حضرات سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنا جو انتخاب ہے اسے مختصر رکھیں تاکہ بہت سارے مقرر ہیں وہ سٹیج پر پیش ہو سکیں۔ اس پاک ذات کے نام گرامی سے جس کے قبضہ قدرت میں ہواؤں میں ذرے سے لے کر چیونٹی تک، چیونٹی سے لے کر پرند اور درندوں تک، درندوں سے لے کر سیرات دریا کوثروں تک، کوثروں سے لے کر جن و انسان تک، جن و انسان سے لے کر زمین و آسمان تک، زمین و آسمان سے لے کر لا مکان تک، تمام چیزیں میرے مالک الملک کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ جناب اس محفل کی صدارت میجر ریٹائرڈ طاہر خان صاحب، جناب سردار محمد علی خان صاحب، جناب افتخار خان صاحب، میرے معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ فتح جنگ اور علاقہ نلہ کی غیور عوام کا یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر اس بات کی نوید دیتا ہے کہ 10 اکتوبر کے الیکشن میں کامیابیوں کا عمرانی سائیکل کی ہوگی۔ انشاءاللہ پاکستان قائد اعظم مسلم لیگ بھاری اکثریت سے جیتے گی۔ میجر طاہر صادق خان کی محنت
عظمت اور جرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے رات دن ایک کر کے ڈسٹرکٹ اٹک کے تمام بڑے بڑے دھڑوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا. ہم میجر طاہر صادق خان صاحب اور ریاض خان بڑلا کے ساتھ اکٹھا جنہیں مرنے خواریوں کی اس سرزمین پر کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے مقدس ووٹ کے حقدار ہیں. میجر طاہر صادق خان صاحب کی قیادت میں جو اتحاد ڈسٹرکٹ اٹک میں بنا ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. اس اتحاد کو غریبوں کو جگا دو, اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, ان شیروں اور تیروں کو سیاست سے بھگا دو. لائے ہیں ہم ایسے امیدوار عوامی خدمت کے لیے, ان بے ضمیروں اور لٹیروں کو جا کے بتا دو. جناب والا, جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج کا یہ انتخابی جلسہ مسلم لیگ قائد اعظم کا اس الیکشن مہم کا آخری جلسہ ہے. امیدواروں کا تعارف تو مجھ سے بہتر آپ کو ہے اور آپ جانتے ہیں. میں چند باتیں گوش گزار کروں گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پیپلز پارٹی والوں نے ایک جلسہ کیا, اس سے پہلے بھی انہوں نے شہر میں مختلف جگہوں پہ جلسے کیے اور وہاں ہمارے قائدین, ہمارے امیدواروں یا ہمارے دیگر مرکزی قائدین کے خلاف بھی انہوں نے باتیں کی. سب سے بڑا مقرر وہاں اختر حسین بٹ تھا جو طرح طرح کے بکواسات کرتا رہا. ہم سنتے رہے. ہم نے کہا کہ آخری جلسے میں آپ کا پوسٹ مارٹم ضرور کریں گے. اختر حسین بٹ آ کے دیکھ لے, تیری بی بی بھی اتنا بڑا جلسہ نہیں کر سکتی. آج کا یہ جم غفیر اس بات کی غمازی ہے کہ جیت سائیکل کی ہو چکی ہے. امیت کا حل ہے. میجر طاہر اقدام بار محل ہے. میجر طاہر کا فیصلہ اٹل ہے. میجر طاہر اور مٹھو خان انسانیت کی بھلائی, یہ ہے حق گوئی و حق نمائی. ریاض خان ہے مظلوم کا بھائی, یہ ہے غریبوں کا بھائی. میجر طاہر ہے تصویر دل ربائی. میجر طاہر ایک نقش پارسائی. میجر طاہر ایک مستقل ادارہ. میجر طاہر سچائی کا منارہ. میجر طاہر اپنے خدا کا پیارا. میجر طاہر بے چارگی کا چارہ. میجر طاہر جرت کا ستارہ. میجر طاہر مظلوم کا سہارا. میجر طاہر امید کا کنارہ. تو پھر کیوں نہ ہم آپ سب کو میرا سلام. اس محفل ویک کے ماں ان ثابت ہونا پیا 10 تاریخ کے بڑے دور ہے. میں سمجھنا کہ تساں مبارک ہوئے. تساں اج ہی اے پیڑ مار کے دا اور تسی جت گئے ہو. تساں مبارک ہو. اس تو پہلے حسن عبدال تے میں 1-2 دفعہ گیا میں جلسے تکے, وہ بھی اچھے خاصے ہے, لیکن فتح جنگ نہیں تاریخ اس تو پہلے اتنا بڑا جلسہ کدے بھی نہیں ہویا. ای کہنڈیاں مہربانیاں ساریاں میرے اللہ جینیاں اور اس نے سونے نبی نیاں جس واسطے 2 جہان پیدا کیتے گئے. اور اس تو بعد جناب میجر طاہر صاحب نیاں مہربانیاں جڑے تسی سارے لوگ راتی اپنی نیندراں حرام کر کے اور انہاں دی خوشی نہیں خاطر تسی پیار اور محبت نال اتنے بیٹھے ہوئے ہو. تساں نے چہرے گل دسنے کہ تسی خوشی نال آئے ہو. تساں بن کے کہہ نہیں آندا, تسی بڑے دوروں دوروں آئے. اور اس سب مہربانیاں میرے اللہ تو بعد میجر صاحب نیاں میں سارے بھراواں کے اور زور اپیل کرساں کہ اپنے کم چاہنے ہو, اپنی شہر نہیں پھیلا چاہنے ہو, اپنے علاقے نہیں پھیلا چاہنے ہو, اپنے ضلع نہیں پھیلا چاہنے ہو, اپنے بچے کی مہربانیاں کرنا چاہنے ہو تو میجر صاحب ووٹ دیو. تسی ووٹ دے کے ویکھو آنے والے 5 سال کے جی گرسوں 2 چراغ اگے بلنے پہنے. ان کیڑے ایک میجر طاہر صاحب اور ایک افتخار احمد خان صاحب.
تسی 2 چراغ اور پا لو جس 4 چراغ بلسن تے مزید روشنی ہو سی. وہ روشنی ضلع اٹک واسطے ہو سی, تساں غریب عوام واسطے ہو سی, مینڈے واسطے ہو سی, سارے نہ لوکاں واسطے ہو سی. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جڑے کہنے کہ روٹی بھی مفت ہے مکان بھی, انہوں نے متعلق کہنا کہ انہوں نے عوام واسطے کی سوچے. انہوں نے رات کو 1 بجے ایک دوسرے نال میسج ملائیے, انہیں میسج یہ ملائیے رات میں کہ عوام نو خوش کریے کس طرح کریے. اور سنو جی خوش کس طرح پہ کریے عوام نو. اے میری جگنی دعوت تھم تے مائنڈی جگنی دعوت تھم, ادھر تم تے ادھر ہم پٹو عوام درل مل چموئے جان میرے راہ جگنے اللہ بسم اللہ میڈے جگنے پیر مروالا میڈے جگنے. او میری جگنی تے ہاتھ ٹھال, او میری جگنی تے ہاتھ ٹھال, اللہ دے حکم نال بیڑا پار تے باڑا تے میجر ہوئے نال ہوئے جان میرا. اللہ میڈے جگنے پیر سایا میڈے جگنے پیر مروالا میڈے جگنے. اے میری جگنی دی اتارو, او میری جگنی دی اتارو, موٹا ہویاں بے شمارو, او موٹا ہویاں بے شمار تے کم جلے اٹکتا لکھو پیارو اے جان میرے آوے جگنی, بچائی میرے آوے جگنی. اے میری جگنی دے تاکے چارو, او میری جگنی دے تاکے چار تے گانے ہو گیا تیارو, گانے ہو گیا تیار. میجر صاحب حکم دے وے کیا کریے کڈو تیر جاوے تڑے کاروے جگنی. اللہ بسم اللہ میرے جگنی پیر سایا میرے جگنی. اے میری جگنی تے جگنی جاوڑی مر گلے, جگنی جاوڑی مر گلے, کافرو بدی بلے بلے تے مخالو چھپ پہ گھلا نو چلے ہوئے جان میرے آوے جگنی, بچائے میرے آوے جگنی. پاکستان سارے نعرہ حیدریہ. یہ تھے حوالدار صاحب. اب میں اگلے مقرر کو دعوت دوں گا. قابل احترام فخر اٹک میجر طاہر صادق صاحب ضلع ناظم اٹک, محترم و قابل احترام جناب افتخار احمد خان صاحب تحصیل ناظم فتح جان, دیگر آئے ہوئے معززین, اہل فتح جان تحصیل فتح جان کے غیور دوستوں, ساتھیوں, بزرگوں, بھائیوں, السلام علیکم. ہمارا آج کا یہ جلسہ مخالفوں کی ان تمام چیزوں کے لیے آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے جو انہوں نے اس سے پہلے ایک بنا ہمارے خلاف کی ہے. پیپل پارٹی والوں, تمہارے قائد سے لے کے تمہاری بیوی تک تم نے ہمیں جب بھی نشان دیا تیر کا نشان دیا. دوستو تاریخ اٹھا کر دیکھے, تیر ظلم کا نشان ہے, شیر درندگی کا نشان ہے. ہم نے 10 سال آپ کے زیر سایہ یہ زخم کھائے, درندگی بھی دیکھی اور آپ کے تیر کے زخم بھی ہم نے دیکھے. جو روٹی کپڑا اور مکان آپ نے ہمیں دیا وہ اس کو ہم آج تک بڑے اچھے طریقے سے یاد کر رہے ہیں. ہمارے لیے تو روٹی کپڑا اور مکان ملا یا نہ ملا, لیکن آپ کو اس پاکستانی قوم کے ڈالروں نے سرے مال ضرور دیا. پیپل پارٹی کے نوجوانوں سن لو, اگر آپ کی محترمہ میں اتنی غیرت ہوتی, اگر ان میں کم از کم حیا ہوتا تو کبھی بھی اس الیکشن میں وہ حصہ نہ لیتی.
उन लोगों का किरदार रोशन सितारे की तरह आप लोगों के सामने है। अहले फतेह जंग, मैं आपसे इस दफा यह तवक्को रखता हूं कि आप अपने शहर की तारीख का नक्शा बदल दें। हमारी टीम आप लोगों के सामने है। हम जो कुछ कर रहे हैं वो कोई कहने की बात नहीं है। हमारी एमएनए साहबा मोहतरमा वसीम और मोहम्मद अली साहब का पैनल, रियाज खान वाड़ा की टीम, ज़ेरे सदर मेजर तार सादिक साहब, आप लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि आप लोग आइंदा अपने लिए, अपने शहर के लिए, अपनी तहसील के लिए, अपनी औलाद के लिए बेहतर मुस्तकबिल, बेहतरीन सहूलियात और फैसिलिटीज के लिए हमारी मदद करें। कि मत उन लोगों को अपने सर के ऊपर मुसल्लत होने दो जिनकी न कोई जबान है, न कोई शऊर है, न कोई सियासत है, न कोई ईमान है, न कोई मजहब है। स्टेज के ऊपर चढ़कर गंदी बातें करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे पास इतना मवाद है, खुदा की कसम अगर हम बयान करें तो मैं दावे से कहता हूं कि वो शहर से भाग गए, लेकिन अफसोस तो उनमें गैरत नहीं है, उनमें हया नहीं है। मैं अपने शहर से ये तवज्जो रखता हूं तो ऐसे लोगों से जिनको बोलने का मेयार नहीं है, वो आप लोगों की क्या खिदमत करेंगे। मैं अपने नौजवान साथियों से ये गुजारिश करता हूं कि 10 तारीख को इसी बलवरा जंग है, कल अगर आप लोग हमारे हाथ मजबूत करेंगे तो आप ये सोचे, आपने अब ये सोचे कि हम 3 साल में क्या कुछ करेंगे। अपने शहर की तकदीर बदलने के लिए अपना ज़हन बदली करें। यार हमर राहमीन, आज गर्दाब बला में जो फंसी है कश्ती, आज गर्दाब बला में जो फंसी है कश्ती, अज़्म ईमान की कुव्वत से निकल सकती है। हम अगर आज भी अल्लाह को राजी कर लें, अब भी कौम की तकदीर बदल सकती है। कौले हक आज भी सच है बजुबाने इकबाल, कौले हक आज भी सच है बजुबाने इकबाल, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। उठ जरा दीन मोहम्मद का सिपाही बनकर, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। जनाब नाज़िम आला जिला टक मेजर ताहिर सादिक साहब, तहसील नाज़िम जनाब सरदार इफ्तिखार अहमद खान साहब, जनाब रियाज खान बारड़ा, उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 17 जनाब सरदार मोहम्मद अली खान साहब और दीगर अवाम व ख़वास, अस्सलाम वालेकुम। जनाब सरदार मोहम्मद अली साहब काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि मेरे किसी जलसे में आओ और चंद बातें कर जाओ, लेकिन ये इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में कुछ मेजर साहब ने पाबंदी लगाई है कि यूनियन काउंसिल नहीं छोड़नी, तो वहीं पे खिदमत कर रहे हैं। हाज़रीन मोहतरम, मुकर्रीन पहले भी आए, हक़ाइक़ आपके सामने रखते रहे, मुझसे बाद में भी जो लोग आएंगे यकीनन अपने दिल की वो गर्मी को बाहर, उसकी शिद्दत को बाहर निकालेंगे। अगर तकरीर को अदबी लिहाज से करूं तो फिर सिर्फ उन पार्टियों का जिक्र मकसूद है कि जो आपके सामने आज डोरे डाल रहे हैं, आपकी मोहब्बतों को खरीदना चाहते हैं। जिक्र आता है उन ज़मीर फरोश मौलवियों का, उलमाए सू, उलमाए हक नहीं कह सकते, उस्ताद जी बैठे हैं साहब, उलमाए सू जो अपने मुफाद की खातिर गरीबों का गला कटाते रहे, जो अपने मुफाद की खातिर यूरोप और अमेरिका को राजी रखने की खातिर कभी सुन्नी शिया फसादात करा दें, कभी इमाम बारगाहों पे गोली चला दें, कभी नमाजियों को तहते कर डालें, जो कि अवाम को तहते करने के लिए इस्तेमाल होती है। खतीब शहर भी क्या चीज है खुदा की कसम, या खतीब शहर भी क्या चीज है खुदा की कसम, उसी को हक उसी को गुनाह कहते हैं, कल तक जिसे यौमे निजात कहते थे आज उसी को यौमे गुनाह कहते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ जब हम फतेह जंग में आए तो यहाँ वो मुत्तहिदा मजलिस अमन वालों का जलसा हो रहा था,
تو میرے خیال میں مقررین زیادہ تھے اور عوام سامنے سننے والے سامعین کم تھے. اور پیپلز پارٹی کا جب وہ ہم نے الیکشن آفس دیکھا تو وہاں تو صفحہ ماتم بچھی ہوئی تھی. صرف سردار افتخار امان خان صاحب کہہ رہے تھے 72 میں جب ہمارا جلسہ ہو رہا تھا, بہت بڑا جلسہ ہوا اللہ کے فضل و کرم سے, تو یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ فتح جنگ آئیں اور یا وہاں آ کر ہم اس کا صحیح طور پہ یہ جو تابوت جا رہا ہے اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے. تو یقین کیجئے یہ جلسہ ان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا. یہ بھی ہزاروں رنگ ہیں, ان سے بھی بچنے کی کوشش کیجئے. ان کا تو ماضی بھی کوئی نہیں تھا, حال بھی کوئی نہیں, اور مستقبل تو یقیناً ہی کوئی نہیں. جی تو یہی چاہتا تھا کہ بات پارٹیز تک رکھوں, لیکن آپ نے یہ فتح جنگ سے جو وہ بارگنگ ڈاگز بھیج دیے ہیں, ہم جانتے ہیں سیلڈم بائٹ, کاٹنے والے نہیں ہیں, بھونکنے والے ہیں. یہاں سے آپ نے نکال کے ہماری منفی سیاست, منفی رجحانات, یہ بھی عملی کی سیاست, ہم اس میں تمہارا تعاون نہیں کر سکتے. کیوں؟ اٹک کی تقدیر بدلی ہے تو میجر طاہر صادق نے, عوام کی امنگوں کی ترجمانی کی ہے تو میجر طاہر صادق نے. یار اللہ نے برادری میں ایک ایسا عزت والا شخص عطا کیا ہے, ایسا عزت والا شخص عطا کیا ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں سروں کو اٹھا کر چلتے ہیں اس کے نام کے ساتھ. ہمارا نام اس کے نام کے ساتھ آ جائے تو ہمیں خوشی اور مسرت محسوس ہوتی ہے, لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. ہم کیوں بے حیائی کا اور بے وفائی کا یہ کردار ادا کریں؟ ہم ایسی لعنت کو کبھی اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتے. لیکن انہوں نے میری ایک نہ مانی, اور یقین کیجئے آج وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں, پھرتے ہیں امیر خار, کوئی پوچھتا نہیں. میں آپ سے یہی کچھ کہوں گا, آج کے اس تاریخ دور میں اپنے مستقبل پہ نظر ڈالیے. آج قوم جس تاریکی کے اندھیروں میں یہ ڈوبی ہوئی ہے اسے آزاد کرائیے. اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ, اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ. کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ, تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ. مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام چلی ہو, ہر فرد پہ لازم ہے حسین ابن. یہ تھے محترم ایاز خان جو آپ کے جذبات کو گرما رہے تھے. اب میں ایک شعلہ بیان مقرر اور اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے قائد, میرے لیڈر, فخر اٹک, بلکہ اگر یوں کہہ دوں کہ فخر پنجاب تو یہ زیادتی نہیں ہوگی. قابل صد احترام محترم جناب عزت مآب میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب ناظم اعلیٰ اٹک, قابل صد احترام خان ریاض خان صاحب بالڑا, میرے انتہائی قابل صد احترام برادر ذی وقار سردار افتخار احمد خان صاحب تحصیل ناظم فتح جنگ, دیگر قابل صد احترام میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میرے مہربانوں. آج وقت کو سامنے رکھتے ہوئے تمام میزبان اور مہمانوں کے نام نہیں لینا چاہتا. مقررین نے اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی گزارشات آپ کے گوش گزار کی. میں بھی لمحہ بھر آپ سے مخاطب رہنا چاہتا ہوں, لیکن میلاد کے جلسوں میں بولنے کی مجھے عادت ہے, اس لیے میلاد کے جلسوں اور جلوسوں میں جب تک مقرر کو داد نہ ملے تو وہ بولتا نہیں ہے. میں چاہتا ہوں اس لمحے آپ میرا ساتھ دیں اور اس طریقے سے اپنے قائد کو بھی نذرانہ عقیدت پیش کرتے چلیں اور ساتھ ساتھ اپنے اس اجتماع کی غرض و غایت کا بھی ذکر کرتے چلیں. سب سے پہلے تو اس رب العالمین کی بارگاہ میں میری یہ دعا ہے
दुआ है उस बारगाहे इलाही में और उस सरकारे जहां पनाही में कि ऐ मब्दए फैज़लुल इत्लाक, ऐ मालिके मौतो हयात, ऐ हाकिमे शश जिहाद, ऐ मुदब्बिरे ज़मा और ऐ लामका। भाइयों, मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप जिला अटक को एक मिसाली जिला बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने अंधेरे घरों में रोशनी के चिराग रोशन करना चाहते हैं, रोशनी के चिराग जलाना चाहते हैं, अपने अनपढ़ और मासूम बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना चाहते हैं, अगर आप अपने इलाके के कच्चे रास्तों को पुख्ता सड़कों में तब्दील करना चाहते हैं और अपने इलाके के झूठे सियासतदानों से और बकवास करने वालों से अगर निजात चाहते हैं, तो खुदारा 10 तारीख को साइकिल पे मोहर लगा के साथ देना और साइकिल पे मोहर लगाना आपका काम है। ये तमाम तर मुश्किलात हल करना इंशाअल्लाह मेरे कायद का काम है। तो लोगों को धोखा देने चाहते हैं, ये आवाम इतनी पागल नहीं है कि उनके झूठे और खोखले नारों में फिर आ जाए। अरे गरीब को न रोटी दी न कपड़ा दिया, बल्कि जरदारी के घोड़े सेब खाते रहे। और मैं यहाँ पे याद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने गरीब के साथ रोटी और कपड़े के वादे किए, खुद सरे माल खरीद लिए, लेकिन गरीब झोपड़ी को तरसता रहा। करना चाहता हूँ इस इज्तिमा में कि अल्लाह तबारक व तआला का ये खुसूसी करम है, उसका फजल है, उसकी रहमत है, उसका हुजूर का सदका खुसूसी रब की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने हमें मेजर तार की सूरत में एक लीडर अता फरमाया है। ये उस रब्बुल आलमीन का बेशुमार करम है। गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है ममा अलैना। ये थे काजी अमजद हुसैन जो अपनी जोश भरी तकरीर। भाई जनाब सरदार मोहम्मद अली साहब, मेरे काबिल एहतराम दोस्त जनाब सरदार इफ्तिखार अहमद खान, नाज़िम तहसील फतेह जंग, मेरे छोटे अजीज जनाब मलिक अंसर साहब, नायब नाज़िम तहसील फतेह जंग, और मेरे भाई रियाज खान बदर साहब, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं अपनी तरफों अपनी इतने उम्मीदवार इतने बैठे पैन, तकरीरा करने वाले भी बैठे पैन, सारा सुनने पैन, मैं थोड़ी अजमत सलाम करना। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इस वक्त 2 पार्टियां नाल असीं मुकाबला कर रहे हैं। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, बहुत सारे मुकर्रर इस बारी बड़े अल्लाह ने करम होया पा, ग्रेजुएशन की शर्त लग गई, कैंडिडेट मुक है, पार्टियां ढूंढना शुरू कर देता। अल्लाह कीता कोई पढ़ा वाला था, उसने कोई अगे आई या पीछे आई पूछ ली उस या नहीं, उस टिकट गए ना इलेक्शन लड़, पैसे होने चाहिए। मैडम जिस यूनियन काउंसिल नाल तहल्लुक है, उस यूनियन काउंसिल ने भी ढुनाल गिराए ना कैंडिडेट। मेरा एक ब्रदर उत्ते खड़ा होया वा, सरदार साहब तुसीं किहड़े चक्कर च पै पे हो, पैसे नाल तो इलेक्शन नहीं लड़ी ना। मेरे खिलाफ एक मुहिम चला दी, मलिक शेर खान आ गया कि हर घर च 5000 रुपया देना पा। मैं क्या मेरी बिरादरी गरीब ही थोड़े हाथ बजे वे, तुम ही चाह दे। मैं सोचा कि देवनी शुरू कर देते हो, होर कुछ ना होया तो कम से कम बिरादरी 4 घर 4 दिन खुशी ना रोटी तो खा सन, लेकिन अल्लाह उसने तौफीक नहीं दी। कल मैं उस आखा तोड़ा तीर मैं पीरा ने होटल से टंगी वैना तो शेरे ने पूछ हाथ रखे भैया सा। फतजंग वाले सोच लवो, सिकवाल तो हल्का शुरू होना तहसील फतजंग,
सिखवाड़ो गिन के ते हित तक मैं तुसा जित के दे सा ते इस तो का बात कर लो तो अपना काम रहा रब मां जिंदगी दी के मनसा ये फर्क हो सी दे मैं रब ने हुक्म आया तो 10 तारीख यूनियन काउंसिल डोनाल्ड तो शुरू सा फतजंग तक अड़िया 5 यूनियन काउंसिल बननिया मैं समझना असी 5000 नी लीड गिन के सा मेरी तुड़े की भी दरखास्त है कि फतजंग शहर वाले हो तुसी अड़े नाल ज्यादा एजुकेटेड भी हो पढ़े लिखे भी हो सेंसेबल भी असी पिंडा च रहने वाले लोग हां असी तो एक पिंडा समझावन लग पए 6 घंटे लग पए तुहानू तो 6 मिनटां च बंदा सब कुछ समझावे ना इस शहर ते सरदार असद भी बड़े एहसान आता उसने भी एक बड़ा ना आया उसने साहब ज्यादा इलेक्शन लड़ना पाया ये हल्का इंतखाब उसना वो शख्स आया कि पीपल्स पार्टी ने इनकलाब भी जुल्फिकार अली भट्टू मजबूर कर देता तुस भी पूछा सरदार असद कहना पुत्र ते को है आज उसने साहब ज्यादा तुम्हारे सामने आ गया ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ आई ये सारे झूठे जेडे फ्रॉडी इस वक्त स्टेज पे खड़े होकर यूं कर देंगे खोते ने सिर कर सो तुसी और तुसी की कर सो जेड़ा करने वाला बैठा हुआ पागला मंगो मैं देने वास्ते आ रहा उस पीछे बंजा ये तो डबे दे बंजा के तजर्बे पाऊं कीते तो मैं मानो अस्सलाम वालेकुम अंधेरों के सामने उजाले आया ही करते हैं अंधेरों के सामने आफताब आया ही करते हैं अंधेरों के सामने आफताब आया ही करते हैं बशर हो बेचैन तो इनकलाब आया ही करते हैं मैं मुस्लिम लीग का मैं इसलिए शामिल हुआ हूँ मैं अल्लाह ताला की ताकत के बाद जमीन पर अवाम की ताकत पर यकीन रखता हूँ ना मैं गिरफ्त अफराद के साथ चल चलता हूँ ये वो लोग हैं जो जमहूरियत के लबादे में अमरीत की हिस्स को तस्कीन देते हैं इनके नारे वादे वफादारी के अलावा सब ढोंग हैं अपनी जान पे बने तो रातों रात बैरून मुल्क फरार हो जाते हैं एक सऊदीया में बैठा और दूसरी लंदन में आवाम तो उनकी नजर में किमियाई तजर्बे की लेबॉर्ट्री के छाल से ज्यादा हैसियत नहीं रखते ये एक दूसरे को चैलेंज के साथ आवाम पर तजर्बे करते रहे हैं कहाँ गई उनकी आवाम और वतन से वफादारी कहाँ गए वो खोखले नारे अगर ये नाम राहत रहनुमा आवाम से मुखलिस हो तो आवाम के दरमियान रहकर आवाम के मसाइल को शेयर करें उनके दुख दर्द को बांटें उनका दीन ईमान सिर्फ दौलत ताकत और इक़्तिदार है और उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े मुल्क की गैर अहमियत बकाओ सलामती का कोई भी सौदा करना पड़े कार गुजरते हैं सियासत की सतरंज में धात तोड़ना और नाइट टोले बनाना रूप से बेरूप तक आना उनके बाएं हाथ का कमाल है बहन भाई के रिश्ते में बनना उनका नया मंसूबा है उनके फान फरेबी के पिछले जख्म अभी ताज़ा हैं गर्दिशे दौरान का कौन सा दुख है जिसका गरीब के घर परेशाना हो अब कौन सा दुख रह गया है जो अभी देना बाकी है खुदारा इस कौम की हालत पर रहम कीजिए कौम ने तुम्हारा फैसला बारगाह रब्बुल इज्जत की अदालत के हवाले कर रखा है अवाम अब आंखें खोल चुके हैं वो खरे और खोटे वो असूली और मुनाफिकत की सियासत में फर्क जानते हैं गरीब का खून चूस कर सिकंदर साहब आज तुसी सरदार करम खान ना वेच के शहर जो वोटा पे गिने हो
سردار سکندر صاحب پر تجربہ پاؤں میں تو بھی ٹکانے کا پینا جو ہونے ہیں جس میں چھ اور بھی پالچی ہونے ہیں ڈیم دے روٹیاں پکنی ہے تو کھانے ہیں تو جس میں چوڑی موج پانے ہیں پانی تو نہیں کھا رہا یہ والے چوڑی موج پانے ہیں رینج کرنا ہے جانے پتی بھی ماڑا ریاض بھی ماڑا میں جتا ہے اتنی کیڑی شاید بڑھنی ایک رہ گیا پچنگے کار بچے ہوئے تو دیدہ مخانا جس میں لینا عزت لبو لگی تو نس گیا ریاض خان آ رہا ہے میں رال گیا تھے نا نے فائدے مار رہے ہیں نا تاؤڑے دھاکے ہوتے کھلر میں آنا تو نا نا بڑھا تھے نا کی بڑھ سے گھر شعور ہو تو میری ذلتوں کو کر سلام گھر شعور ہو تو میری ذلتوں کو کر سلام میں کتنا گر چکا ہوں تیرے عروج کے لیے کال مدر مراسی تھی چاہتا ڈیری تھی کو تقریر کا جماع سارے ہر ایریا نے گرامج بندے سہنے اب تو سنے سوا ماں مدر مراسی تھپا مارسی تھی کہاں لگ سی لہذا میں ڈی لاج رکھوں مہربانی کرو صبائی اسمبلی نے کہا نہیں ڈیڑھ نے میں جو رتیق صاحب تو سنے سوا کتا چوری نے پہلے پرچہ انہیں دھویا تو نے اپنا 6 لاکھ روپے لگا تو آپ ہی تو کاسون جنہ کتا نہیں چھوڑے تو ساں کی دے سو دوئے کہانی ڈیڑھ نے صدیق اوان صاحب انہوں نے متعلق لوگ آنے نوں تا نہیں جتنی تو انہیں بیوی ہو گیا سیٹ کٹ مانجا تریے کہانی ڈیڑھ نے سردار محمد علی خان صاحب یہ تو سنے فخر ہونا لاکے نہیں گالے کہ ملے تو دوئے ملے نا میمور بھی نہیں مان ہونا بات اور وانج کے کی کر سو یا حسوڑ ویسو یا پالے ویسو مہربانی کرو یہ تو سنے اپنا فخر ہے سردار محمد علی خان نہ ہی نسبت اتنی بڑی کہ میں نے کوئی نہ ہی ریجیکٹ نہیں ہوا میں کیمپ کے وانج کے اس نہ دعا خیر کی تھی اس نہ ہی نسبت اتنی آج ہر بندہ مہربانی کرو اور جنگے جو اتنی لیڈ ہوئے گے نہ کوئی نلے جو کبوری نہ ہوئے میں اس شہر نہ اجازت کی ساں کچھ ایسی عجب صورتحال رہی ہے ہم پہ بھی غم ایام کی بہتات رہی ہے وہ لوگ جو تھے میرے عیب کے جویا ان کو ہر موڑ پہ بس مات رہی ہے میں ہوتا نہیں جہاں میں ناکام اس لیے بھی اکثر کہ ہر کام میری ماں کی دعا میرے ساتھ رہی ہے میں ذلی ناظم میں جو صادق صاحب کو آگاہ کروں گا کہ ہمارے محلہ المرتضیٰ مسجد ظہور روڈ جا کر عمان روڈ کو نالے بڑے کر دیں اور پانی کی بڑی تکلیف ہوتی ہے سب لوگ سوئے ہوتے ہیں اور ہمارے محلے کے لوگ ڈبے گونج کے پانی نکالتے ہیں ہمارے سنہری محلہ کی مسجد ساتھ گورنمنٹ کی زمین لگتی ہے وہاں آپ 7 مرلے اعلان کر کے جائیں مہربانی یہ تھے پتہ جنگ شہر کی پسندیدہ سے ہم آباد جناب میجر طاہر صادق صاحب زرعی ناظم